بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبرائیل امی خود دین سکھانے آئے، ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ آئیے ہم حدیث سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور اللہ سے ملنے پر اور دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رہو۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جو کہ فرض ہے، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، اور البتہ میں تمہیں قیامت کی کچھ علامتیں بتا دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی اور سیاہ اونٹوں کے چرواہے مکانات کی تعبیر میں باہم ایک دوسرے کی بازی لے جائیں گے۔ ان علامتوں کے علاوہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ۔ اس کے بعد وہ شخص لوٹنے لگا تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جاؤ اس شخص کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملے۔ حضور کے پاس واپس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے انہیں بہت دیکھا لیکن وہ نہیں ملے۔ تب آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل امی تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایمان، اسلام اور دین، یہ 3 وہ بنیادی لفظ ہیں جن سے ان اصولوں کی تعمیر کی جاتی ہے جن پر ایک مسلمان یقین رکھتا ہے۔ یہ بات کہ یہ تینوں ہم معنی ہیں یا الگ الگ معنی رکھتے ہیں تو اس میں علماء کی مختلف باتیں ہیں۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو، اسلام کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنے کو، اور دین ایسے متعدد یعنی الگ الگ معنی اپنے اندر رکھتا ہے جن سے ایک مخصوص طرز زندگی مراد لیا جاتا ہے، جسے عام اسلام میں ملت اور مذہب بھی کہتے ہیں۔ اسی ترتیب کے لحاظ سے اول یقینی یعنی ایمان کا درجہ ہوتا ہے، پھر اطاعت یعنی اسلام کا درجہ، اور اس یقین اور اطاعت کے لیے جن رسم اور قوانین کی ضرورت ہوتی ہے وہ دین کہلاتی ہے۔ مگر کبھی کبھی ایک لفظ دوسرے لفظ کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے جس کی الگ الگ مثالیں قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے مخصوص فرشتے کے ذریعے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی۔ پہلے ایمان یعنی عقائد کی تعلیم دی، پھر اسلام یعنی اطاعت کے طریقے بتائے، اور اس کے بعد احسان کی حقیقت ظاہر کی کہ یقین اور اطاعت کے بعد جو کیفیت آدمی کی عملی زندگی میں پیدا ہو وہ یہی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تصور پیش نظر رہے۔ اول یہ تو تصور کہ وہ ذات جو پوری کائنات کو محیط کی ہوئی ہے، یعنی کہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے سامنے ہے، لیکن چونکہ ایسی ذات کا تصور آسان نہیں جس کی کوئی مثال نہیں، اس لیے کم سے کم یہ خیال تو رہنا چاہیے کہ ایسی عظیم الشان میرے احوال کی نگران ہے۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی ربط آدمی کا قائم ہوتا ہے تو وہ عبادت ہی ہوتی ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ عبادت کو اس طرح ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ عبادت کا صحیح طور پر ادا ہو سکے، اور اسی عبادت کی برکت سے آدمی کی خارجی زندگی میں بھی اللہ کی ربوبیت اور مالکیت کا احساس پیدا ہو سکے۔ اور حدیث میں قیامت کی جن 2 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے پہلی یہ تھی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں سے ایسی برتاؤ کرے گی جیسا کنیزوں اور باندیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی، انہیں خود قتل کریں گی۔ دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ کم حیثیت اور کم مرتبہ والے لوگ اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، یعنی کہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے اور اسی میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ باقی قیامت کا اصل وقت تو خدا ہی جانتا ہے۔ اور جن 5 چیزوں کا علم بتایا گیا ہے کہ جس سے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ 5 چیزیں: پہلی بارش، کہ بارش کہاں ہوگی، کیسے برسے گی، کہاں ٹھیک اس کا وقت ہے، یہ سب۔ دوسرا ہے پیٹ، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ تیسرا ہے موت کا وقت، یعنی کہ موت نہ جانے کب کسی کو موت آ جائے۔ اور چوتھا ہے آنے والا کل، کوئی نہیں جانتا کہ کل کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور پانچواں ہے یہ کہ قیامت کب ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا صحیح حال معلوم نہیں ہوتا، خواہ وہ رسول ہو یا فرشتہ، یا پھر اللہ کے بتائے سے اس کے رسولوں کو معلوم ہو۔
آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔